بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو یکجا مل بیٹھ کر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے معاشرے میں یوں تو کئی ایک مسائل ایسے ہیں جن پر گفتگو کی جانی نہایت ضروری ہے، لیکن ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ الٹریسی، ناخواندگی، جہالت، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے بذات خود کئی ایک مسائل کو جنم دیا ہے، اور جس مسئلے کے حل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اب تک عقدہ لا حل بنے ہوئے ہیں۔ آپ کفار و عرب کے معاشرے کا، مشرکین مکہ کے ماحول کا ایک سرسری جائزہ لیں تو آپ پر یہ بات بہت واضح ہو جائے گی، اور تعلیم کی اہمیت بھی 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے سامنے نمایاں ہو جائے گی کہ کفار عرب کے ماحول میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں تھیں، وہ ساری خرابیاں تھیں جو ایک برے معاشرے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے، جس کی ذات بہت حکیم ہے، اللہ رب العزت نے اس معاشرے کی دیگر برائیوں پر پاور بریک نہیں لگایا۔ یہ اعلان نہیں کیا کہ زنا بند کر دیے جائے، چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں گے، یعنی جتنی برائیاں تھیں اور جس کو ایک شریف انسان برائی سمجھتا اور گردانتا اور جس کو شریعت برائی کہتی ہے، ان ساری برائیوں میں سے کسی برائی پر اللہ رب العزت نے پہلی وحی میں پاور بریک نہیں لگایا، بلکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی دعوت جو دی وہ عالمگیر دعوت ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس جاہل معاشرے کو تعلیم کی تلقین کی گئی، اور یہ صحیح بات ہے کہ تعلیم قوموں کی ترقی اور تنزلی میں فیصلہ کن قوت کی حامل ہوتی ہے۔ تعلیم کی وجہ سے قومیں ترقی کے بام عروج کو پہنچتی ہے، اور تعلیم ہی کی وجہ سے، تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے قومیں تنزلی اختیار کر جاتی ہیں اور تنزلی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہیں۔ زیادہ دور نہ جائے، آپ ماضی کی مثالیں دیکھ لیں۔ ایک زمانے میں ایک ہی وقت میں 2 قومیں اس روئے زمین پر تھی، اور ایک نے تعلیم کو اختیار کیا، ایک نے اپنا بنیادی مشن اور ہدف تعلیم کو طے کیا، دوسرے نے اپنا بنیادی مشن اور بنیادی ہدف تعلیم کو نہیں بنایا۔ نتیجہ بالکل ظاہر اور ظاہر ہے۔ ایک ہی زمانے میں جب مغل سلاطین اپنی گاڑی اور قوم کی خالص حلال کی کمائی کو اینٹ اور گاروں پر خرچ کر رہے تھے، عمارتیں بنا رہے تھے، تاج محل اور لال قلعہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اپنے جذبات کو تسکین بخش رہے تھے، بعینی ہی اسی وقت اس روئے زمین پر ایک قوم ایسی بھی تھی جس نے نہایت پیش بینی کے ساتھ اپنی گاڑی اور حلال کی کمائی کو تاج محل اور لال قلعے جیسی عمارتوں کی تعمیر پر خرچ نہیں کیا، بلکہ اپنی گاڑی اور حلال کی کمائی کو آکسفورڈ اور کیمبرج کی تعمیر میں خرچ کیا۔ نتیجہ چند سالوں کے بعد بالکل آپ دیکھ سکتے کہ وہ قوم جس کے آباء و اجداد نے، جس کے پیشروؤں نے تعلیم کو اپنا بنیادی مشن اور ہدف طے کیا، آج اس کی قوم پوری دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے، اور جس قوم نے تعلیم کو اپنا بنیادی ہدف اور اساس نہیں قرار دیا، وہ قوم آج ذلت اور پسماندگی کی شکار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری قوم بغیر استثناء کے ذلت اور پستی کی شکار ہے، لیکن جتنی بھی ذلت اور پستی کی شکار ہے اس میں اہم رول، پسماندگی کی اہم وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے، الٹریسی اور جہالت کا ہونا ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को यह दावत दी गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने पाक परवरदिगार के नाम से जिसने इंसानों को पैदा किया। इसी के साथ साथ सहाबा के मंशूर को भी वाज़ेह कर दिया गया कि तालीम की बुनियाद पर फैसला हुआ करेगा कि कौन कौम ताकतवर है, कौन कौम कितनी मुफीद है, किस कौम को इस दुनिया में बाकी रहना, कौन कौम पायदार रहेगी। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इस मंशूर को बसर व चश्म कबूल किया और पूरी दुनिया में इस्लाम के आलमगीर पैगाम को फैलाया। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तालीम को अपने बुनियादी हदफ और आसास में शामिल किया। तालीम की वह हैसियत है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को जैसी तालीम फराहम की गई, चूँकि एक आलमगीर पैगाम के हामिल थे, इस्लाम को पहुंचाना था पूरी दुनिया में, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर डाली गई थी। तो इससे पहले तालीम का जो एहतमाम किया गया, आप सोच नहीं सकते, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, सबसे बेहतरीन निज़ाम तालीम, वही के जरिए अगर किसी जमात की पूरी दुनिया में तरबियत की गई तो अंबिया के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ऐसे तरबियत याफ्ता गिरोह थे जिनकी तरबियत बराह रास्त वही रब्बानी के जरिए की गई और बार बार किसी गलती पर तंबीह की जाती थी, वलक़द आफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ भी कर दिया इस गलती के बाद। यानी बार बार वही रब्बानी के जरिए मुतनब्बे किया जाता था और उनकी तरबियत की जाती थी, जिसका नतीजा बिल्कुल वाज़ेह रहा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने शर्क़ व गरब से लेकर पूरी दुनिया में इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया। लेकिन आज हमारी सूरत हाल तालीम के मामले में अच्छी नहीं, बेहतरी हम तालीम के बाद में आज तक नहीं आई। सचर कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी, सचर कमेटी की रिपोर्ट मबनी पर सदाकत न हो जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि वो आईना था जो वाज़ेह कर रहा था कि मुसलमानों की तालीमी हैसियत क्या है, समाजी हैसियत क्या है, कितने लोग नाखानदा है, कितने लोग जहल के शिकार है। कम अज कम उसके बाद तो हमें फैसला ले लेना चाहिए कि तालीम के बाद में हम नुमाया इक़दाम करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने तालीम के बाद में कोई इक़दाम नहीं किया। उस सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद होना तो ये चाहिए था कि जहां जहां कमियां और खामियां हमें नजर आए उन कमियों और खामियों को हम दूर करते, लेकिन बदकिस्मती का ये कि ऐसा नहीं हुआ और जमीनी सतह पर आज तक उस रिपोर्ट का कोई असर नजर नहीं आ रहा। जिंदा कौमें तो वो होती है जब उनको बता दिया जाता है कि तुम्हारी कमी और खामी ये है तो वो उस पर नजर सानी करती है, लेकिन हमने नजर सानी करना तक गवारा नहीं किया, हमने पीछे मुड़कर देखना तक गवारा नहीं किया कि हमने पीछे क्या 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 अपने पीछे खो चुके हम। तालीम, दुनियावी और दीनी तालीम, इन दोनों के दरमियान जो माबैन खलीज है, इन दोनों के दरमियान, उसको तो छोड़ दीजिए, उसको तो रहने दीजिए। कतई नजर दुनियावी तालीम के दीनी तालीम की भी शरह अच्छी नहीं है। मुसलमान बच्चों की वो नस्ल जो परवान चल रही, कहा जाता है किसी कौम के बारे में अगर किसी कौम की मुस्तकबिल के बारे में अगर तुम्हें पेशीन गोई करनी है तो तुम उस कौम के उस नस्ल का जायजा ले लो, तफसीली जायजा ले लो जो नस्ल परवान चढ़ रही है। उस नस्ल की सूरत हाल दीन के बाप में अच्छी नहीं है। किसी को सही से नमाज तक पढ़ना नहीं आता, चे जाए कि कुरान सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम तिलावत करने पर कादिर हो। ये सारी कमियां और खामियां सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई कि अब तक हमारी इज्तिमाइयत का ज़मीर जो खाबीदा एक अरसे से अब तक बेदार नहीं हुआ, इज्तिमाइयत अब तक जागी नहीं है। जब तक कौम के हर फर्द के अंदर शऊर इस बात का बेदार नहीं होगा कि हमें कौमी सतह पर कुछ करना होगा, और जब तक हम इंफरादी सतह से हटकर कौमी और इज्तिमाइयत की सतह पर सोचने के ज़ाविये को जब तक नहीं बदलेंगे, कौम उस वक्त तक नहीं बदल सकती, कौम के हालात में उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। तालीम ये तो रोल मॉडल होना चाहिए। आप मुसलमान थे, आपको तो पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। आप नमूना थे, वो नमूना कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था पूरी दुनिया के सामने सहाबा की शक्ल में, उस शक्ल को आज तक बाकी रहना चाहिए। लेकिन सुए किस्मत ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी हम हसास नहीं है, आज भी हम जिम्मेदार नहीं है। हम इंफरादी सतह पर बहुत कोशिश करते, लेकिन इज्तिमाई सतह पर ऐसी कोशिशें बहुत कम होती। इज्तिमाइयत के बेदार होने का मतलब है कि हर फर्द के अंदर इस बात का शऊर बेदार हो जाए कि तालीम अहमियत की आमिल है, और इतनी अहमियत की आमिल है कि तालीम के बगैर पसमानदगी को दूर नहीं किया जा सकता। गुर्बत और इफलास ये भी एक अहम मसला है, लेकिन इतना अहम मसला नहीं जितना इलिटरेसी और नाखानदगी अहम मसला है। एक तालीम याफ्ता शख्स गुर्बत के साथ, उसरत के साथ, नादारी के साथ छप्पर पोश मकान में अपनी जिंदगी मुअद्दब तरीके से गुजार सकता है, लेकिन एक जाहिल शख्स, उज्जत शख्स पैसे के साथ,
مالداری کے ساتھ غربت اس کو لائق نہیں ہے تو پیسے کے ساتھ وہ عیاشی پر آمادہ ہو جائے گا، مہذب زندگی گزارنا تو دور کی بات۔ یہ ساری وہ چیز ہے جس کا راست طور پر تعلق معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ معاشرے کی تشکیل یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، یہ ایک دوسرے اسٹیپ کی چیز ہے۔ پہلے اسٹیپ کی چیز ہے کہ قوم کا ہر فرد تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو، پسماندگی اسی شکل میں دور ہوگی جبکہ آپ تعلیم کے بعد میں نمایاں کام کریں۔ جب تک تعلیم کے بعد میں ہم نمایاں اقدام نہیں کریں گے، تعلیم کا وہ جو سسٹم جو غیروں کی طرف سے ہمارے اوپر تھوپا گیا، اس سسٹم سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذمہ دار ہو، اپنے بچوں کے پڑھانے کے تئیں حساس ہو تو فوراً انگلش اسکول کا رخ ہوتا ہے۔ جہاں ایک دوسری چیز تعلیم کے نام پر وہ تو بزنس کرتے ہیں، وہ تعلیم آپ کو نہیں دیتے، ایجوکیشن آپ کو شیئر نہیں کرتے، بلکہ تو وہ تو اپنا کلچر آپ کو شیئر کر رہے ہوتے۔ تعلیم کے نام پر وہ فراڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کی اپنی اسکول ہے، وہ بھی ہنود اور یہود کی نقل کرنے میں لگے ہیں۔ ان کو بھی اس بات کی فکر نہیں کہ مسلم قوم کی ایک ایسی نسل پروان چڑھے جو دین کے باب میں بالکل حساس ہو، جو ایک طرف دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو تو دوسری طرف عصری تعلیم سے بھی وہ آراستہ اور پیراستہ ہو، اور دونوں محاذ پر نمایاں کامیابی اور نمایاں کردار ادا کر سکے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز اور بنیادی توجہ کے لائق جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ تعلیم کا وہ سلسلہ، تعلیم کا وہ سسٹم جو کہا جاتا تھا کہ رسم بسم اللہ خوانی گھر پر ادا ہوئی، تو تعلیم کی جو بنیادی اہمیت تھی گھروں پر جو بچوں کے ذہن میں دیا جاتا تھا، بچوں کے ذہن میں بٹھایا جاتا تھا، ایک خاص عمر تک بچوں کے ذہن کو پختہ بنایا جاتا تھا، ان کو تعلیم فراہم کی جاتی تھی، عصری تعلیم فراہم کی جاتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، ان کے ذہن کو پختہ بنایا جاتا تھا۔ جب ذہن پختہ ہو جاتا تو اغیار کی کوششیں رائج آ جاتی تھی، وہ الحاد کی وہ ساری کوششیں جس کے شکار آج کے اکثر نوجوان ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ، کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر کچھ لوگ پڑھ بھی لے آگے بڑھ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ عقلی بیس کی بنیاد پر ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، راہ راست سے ہٹایا جاتا ہے، پھر ان کے مذہب اور دین کے باب میں تشکیک اور شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، پھر اس طرح سے رفتہ رفتہ راہ راست سے ہدایت سے بھٹکا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو لوگ بیچارے پڑھتے نتیجتاً ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے۔ دنیا تو خیر کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے، لیکن ایسی دنیا کا کیا فائدہ جو اتنا بڑا اتنا اہم دین ضائع کرنے کے بعد ہمیں ملے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ ایک ارتداد کی ایسی لہر اور ہوا چلے نوجوانوں کے اندر کہ جس کو سنبھالا جانا اور جس کو نکیل دینا مشکل ہو، اس سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ لوگ جو ارتداد کے شکار ہوتے، اب دیکھیں وہ جب اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ جب جاتا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو مرتد بنایا جاتا ہے، سیدھے ان کو ارتداد کی دعوت نہیں دی جاتی۔ پہلے کہا جاتا ہے ہر چیز کو سائنٹیفک طریقے سے پرکھو، اگر وہ عقلی بنیادوں پر پوری اترتی ہے پھر اسے قبول کرو، اگر عقلی بنیادوں پر دین اور مذہب کی بہت ساری چیزوں کو آپ پڑھ کے تو پوری نہیں اتریں گی، چونکہ یہ وحی کا معاملہ ہے جو عقل سے بالا تر ہے۔ پھر ایک درجہ تو یہ، دوسرا درجہ پھر تشکیک کا کہ ہر چیز کے اندر شک پیدا کرتا ہے، ہر چیز کے اندر تذبذب پیدا کرتا ہے، اس طرح سے رفتہ وہ برگشتہ کرتے، ایک حد تک جب پختگی آ جاتی ہے پھر اس کو دین سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آئیں گی جب آنکھیں کھلیں گی، وقت نکل گیا ہوگا اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، افسوس کے سوا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت